بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، رب کریم ذات سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ پاک ہم سب کو اعمال والی زندگی عطا فرمائیں۔ اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے، مال سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو کل کے درس میں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا۔ آج کے اس درس میں بیت اللہ شریف کا ذکر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے آپس میں مل کر تعمیر کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اولا، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، وہ ہے جو مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی ببکۃ، وہ مکہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ مکہ بھی کہتے ہیں اور بکہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ کا کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ کا معنی آتا ہے ناف، اور یہ زمین مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، یہ پوری دنیا کی ناف ہے مکہ والی زمین۔ یہاں سے پوری دنیا کو روحانی خوراک ملتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب، تو اس کو ناف کی نالی سے خوراک ملتی رہتی ہے، ایسے ہی پوری دنیا کو روحانی خوراک مکہ المکرمہ سے ملی آ رہی ہے۔ پھر بکہ، بکہ کا معنی آتا ہے گردن توڑنے والا۔ گردن توڑنے کا بھی آتا ہے اور گردن توڑنے والا بھی آتا ہے۔ چنانچہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب کی گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو گردن توڑنے والا بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی گردنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے بکہ کا کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے آ رہے تھے، یعنی ابرہہ کے 60,000 فوجی جو گرانے کے لیے آ رہے تھے، یہ تفصیل کے ساتھ آخری سپارہ سورۃ الفیل میں آ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے پرندے جس کا نام ابابیل تھا، ان کو بھیجا۔ ان کے پاس مسور کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک
دائیں پنجے میں، ایک بائیں پنجے میں، ایک چونچ میں۔ تو وہ جب اوپر سے پھینکتے تھے پرندے تو آدمی کو چیرتے ہوئے ہاتھی کو چیر کر نیچے گر جاتا تھا تو وہ وہیں پر مر جاتے تھے دونوں، ہاتھی بھی اور انسان بھی۔ چنانچہ وہاں سارے ڈھیر ہو گئے اس کنکر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی ایسے حفاظت کی، جو وہاں سے بچے وہ راستے میں ہی تڑپ تڑپ کے مر گئے، ورنہ مسور کے دانے کے برابر کوئی کنکر ہو تو اس سے بندہ نہیں مرتا، صرف اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا فرشتوں کے مدد سے، یعنی فرشتے ساتھ ہوئے، آپ کا ساتھ دیا اور آپ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 40 سال بعد شام کی طرف آپ نے سفر کیا تو وہاں پر جا کر بیت المقدس یہ مسجد تعمیر کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ شریف یعنی سب سے پہلا گھر عبادت کا کون سا بنا؟ تو حضور نے فرمایا بیت اللہ شریف۔ پھر پوچھا دوسرے نمبر پر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کتنی دیر کا فاصلہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ 40 سال میں یعنی پہلے بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا، پھر بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا، اس کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ پھر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو پانی کا ایک عذاب آیا تھا ان کی قوم کو، اس وقت یہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس دونوں کی عمارتیں شہید ہو گئیں، یہ دونوں عمارتیں خراب ہوئیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں مل کر انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا، اور یہ 50 دنوں میں تعمیر ہوا۔ اس کی لمبائی، چوڑائی، چھت یہ سارے 40 فٹ کے اس وقت جب تعمیر ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے زمانے میں، یعنی پھر 40 سال ایسے گزرے، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں پھر بیت المقدس ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا، چھوٹا سا کمرہ بنایا۔ پھر ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تھوڑا اور بڑھا دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ جگہ بہت کم ہے بیت المقدس والی، تو انہوں نے پھر اس وقت بڑے ٹھاٹھ باڑ سے بہت بڑی یہ جامع مسجد بنا دی، بہت بڑا گھر بنا دیا اللہ کا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں جنگ ہوئی اور یہ فتح ہوا، یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ پھر ان کے بعد یہ پھر یہودیوں کے پاس چلا گیا، بیت المقدس اب انہی کے پاس ہے، ان کا قبضہ ہے، وہ اس کے اندر بہت سارے جانور نعوذ باللہ بھی باندھتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ پھر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ان دونوں نے تعمیر کیا،
اور ان کی نسل میں سے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی نہیں آیا 70,000 پیڑھی کے بعد، ایک قول کے مطابق، اور دوسرا 70 پیڑھیوں کے بعد حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آئے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، وہ مقرر کیا گیا، جو للذی ببکہ، مکہ ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، تمام جہانوں والوں کے لیے۔ یہ آج کا درس ایک حصہ آج کا مکمل ہوا۔ کل کے درس میں بھی بیت اللہ شریف کا واقعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کو بچا، قبر کی تنہائی سے ہم سب کو بچا، قبر کی وحشت سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ کل قیامت والے دن میدان حشر میں گرمی سے بچا، شرمندگی سے بچا۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جنت میں جانے والے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ میرا دادا دادی نانی اماں ماموں چاچی نانا فوجی اور خالہ جی خالو اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جتنے بھی فوت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ذخیرہ نجات بنا، کروٹ کٹور راحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا